السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آج ہم دو پرسنالٹیز کی بات کریں گے جو مجھ سے کافی قریب رہے ہیں میڈیکل لائن میں۔ ایک کا نام ہے، پہلے ذکر کرتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد کا۔ اس سے میرا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ پہلے تو ہم جب میڈیکل کالجز میں پڑھتے تھے، یہ ٹیبل ٹینس کی بہت اچھی چیمپئن تھی۔ یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں تھی اور میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں تھا۔ تو ہم دونوں نے، یہ بھی لیڈر ٹائپ تھیں اور میں بھی رائزنگ ڈاکٹر کا چیئرمین تھا، تو ہم کافی چیزوں پہ ہم ڈسکس کرتے تھے کالجز کے بارے میں۔ پھر میں نے اور یاسمین راشد نے مل کے علامہ اقبال میڈیکل کالج اور فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی لڑکیوں کا ٹورنامنٹ بھی کرایا تھا، مطلب کھیلوں کی کرائی تھی۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم نے MBBS کر لیا، یہ مجھ سے 1 سال شاید سینئر تھی، تو پھر ہم نے ایک پنجاب کے میڈیکل کالجز کی ایک باڈی بنائی تھی جس کا نام تھا انٹر میڈیکل کالجیٹ فورم۔ اس کے تحت ہم ایک دوسرے کے میڈیکل کالج کا وزٹ بھی کرتے تھے اور مشترکہ اسٹوڈنٹس کے لیے منصوبے بناتے تھے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ یہ بیچاری اچھی خاصی پروفیسر ہیں گائنیکولوجیکل اینڈ آبسٹیٹرکس کی، لیکن یہ آج کل پھنسی ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان جیسے ملک میں ان جیسی پروفیشنل جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ پالیٹکس میں کیوں آتی ہیں، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس انتہائی گندی اور غلیظ ہے۔ اس کے اوپر دو مافیا، وہ جماعتیں نہیں ہیں، وہ مافیاز ہیں۔ آصف زرداری ایک مافیا کا ہیڈ ہے اور نواز شریف ایک مافیا کا ہیڈ ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مافیا کا ہیڈ تھا کراچی میں MQM کا، الطاف حسین، وہ تو دفع ہو گیا، چھوڑ گیا ملک، اس سے ملک کو جان چھوٹی۔ لیکن یہ جو ہیں مافیاز قابض ہیں۔ اب یہ عمران خان جیسے شخص کے ساتھ اٹیچ ہوئیں۔ اب حاصل تو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ نہ اس کا کوئی پروفیشن رہا ہے، مسلسل جیل میں ہے، کینسر کی سروائیول ہے، عمر ہو چکی ہے اور یہ مسلسل قید میں ہے۔ پاکستان میں تو کوئی قانون ہی نہیں ہے، پاکستان میں کسی قسم کی عدالتیں ہی نہیں ہیں، تو یہ بیچاری اب بند ہیں۔ میرا کئی دفعہ دل چاہا کہ پاکستان جاؤں تو اس سے ملوں، لیکن مجھے یہ تھا کہ میں بھی دھر لیا جاؤں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس جیسی اچھی پرسنالٹیز کو، پروفیشنلز کو اس گندی سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ اب ایک دوسرے صاحب کی بات کرتے ہیں، اس کا نام ہے ڈاکٹر اشرف چوہان۔ یہ چوہان سکھوں کی میرا خیال یہ ہوتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں، وہاں سے یہ لوگ آئے ہیں۔ تو اب یہ صاحب جو تھے، ان کا تعلق گجرانوالے سے ہے اور یہ مجھ سے جونیئر ہے۔ اچھا، اب ان صاحب نے، جب میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں رائزنگ ڈاکٹر کا ہیڈ تھا تو میرا گھر اس کے بالکل ساتھ دیوار میں لگتا تھا کالج کے۔ تو ایک دن ایک لڑکا میرے دروازے پہ آ گیا۔ میں نے کہا جی ہاں کون ہے آپ کا؟ جی میرا نام اشرف چوہان ہے اور میں جی گجرانوالے سے ہوں، جی میں جی رائزنگ ڈاکٹر جوائن کرنا چاہتا ہوں، وہ جو ہماری تنظیم تھی جس کا میں چیئرمین تھا۔ تو میں نے کہا بھی تم گھر میں کیوں آئے ہو، تم کالج میں چلو، میں آؤں گا تو وہاں مل لینا۔ خیر، یہ صاحب بہت ہی اعلیٰ پائے کے اپرچونسٹ، سوری میں اس کی غیبت یا بہتان نہیں کر رہا، لیکن یہ چونکہ اس کا میرے سے تعلق ہے، بہت تعلق رہا ہے۔ اس کو میڈیکل کالج کی جب الیکشن ہوئے تو ہم نے اس کو جنرل سیکرٹری کے لیے اس کو ٹکٹ دیا اور یہ صاحب جنرل سیکرٹری بن بھی گئے۔ تو خیر، اب یہ بندہ جو تھا ڈاکٹر اشرف چوہان، یہ کچھ پیسے کے زور پہ اس نے زمین بیچی اپنی خیالی میں
اور کچھ اپنی محنت کے زور پہ یہ انگلینڈ آ گیا اور انگلینڈ میں یہ آرتھوپیڈک سرجن بن گیا. لیکن جو بات کرنے والی اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ صاحب اتنے اپرچونسٹ ہیں کہ یہ ایک جو مافیا ہے نواز شریف جس کا ہیڈ ہے یہ اس کے ساتھ مل گئے. اس نے الیکشن بھی لڑا, کامیابی بھی ہوئی, الیکشن جیتا بھی, لیکن یہ زیادہ اسمبلی کے سیشن اٹینڈ نہیں کرتا تھا, زیادہ انگلینڈ میں اپنی پریکٹس میں رہتا تھا. تو دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا اس کے قریب چلا گیا اس نواز شریف مافیا کے سربراہ کے ساتھ کہ یہ اس کے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بھی جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایک ڈاکٹر اسٹوڈنٹس میڈیکل کالج میں جو میرے ساتھ رہا, جو اس نے مجھ سے کچھ نہیں سیکھا, اس نے نہ اصول سیکھے اور نہ اس نے ہماری روایت سیکھی, اور وہ اپرچونسٹ اتنا بن گیا کہ اب وہ اپنے مطلب کے لیے, اپنی دنیاوی مطلب کے لیے ایک بہت ہی مجرم ٹائپ وزیر اعظم صاحب کا 3 ٹائم کا اس کا یہ دم چھلا بنا ہوا. تو یہ میں نے دونوں کے بارے میں انالیسز کرنا تھا. دیکھتے رہے میرا چینل.